صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صدق اللہ العظیم. یہ 9 مختلف مقامات سے آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے یہاں جمع فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کرم نوازی ہے، ورنہ ہم تو اس قابل نہ تھے کہ ہم یہاں جمع ہو سکے. ہمارا اپنا کمال نہ تھا، محض اللہ جل شانہ نے ہمیں ہمت، توفیق، استطاعت دی، ہمیں یہاں اپنے کلام کے سننے کے لیے اور اس کے سمجھنے کے لیے یہاں بٹھایا. جو بندہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ. روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ ایک جگہ میں جمع ہو اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت، اس کا سمجھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، آسمانوں تک ان کا احاطہ کر لیتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں کہ اللہ، ہم نے تیرے بندوں کو اس حالت میں پایا کہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھ سے جنت مانگ رہے تھے اور تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ فرماتے کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ایسے لوگوں کی بخشش کر دی. انی اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا. تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا سیکھنا، یہ باعث اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس کے سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو پہلی آیت کا جو جملہ ہے آپ حضرات کے سامنے، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اس میں ایک انا ہے، ایک ارسلنا ہے، ایک کا ہے، ایک بالحق ہے، ایک بشیرا، ایک نذیرا ہے. تو بعض چھوٹے موٹے حروف کے معنی تو آپ حضرات کے سامنے بار بار ذکر کر چکا ہوں. وہ ہے، با ہے، اسی طرح انا ہے اور ان ہے، اور کاف کی ضمائر ہوتی ہیں، اسی طرح الذی ہے اور ھذا، ھذان. تو یہ دعائر ہو جاتے ہیں. اس میں ایک انا ہے الف کے بغیر، اور ایک انا ہے. اگر صرف ان ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، اور انا یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یقیناً ہم، بے شک ہم، یعنی یقیناً ہم نے، ارسلنا ہم نے بھیجا. تو ارسل یرسل ارسال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، اور ارسلنا ہم نے بھیجا کا آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ جل شانہ نے یہاں پر ضمیر ذکر کیے کہ انا یقیناً ہم نے، ارسلنا ہم نے بھیجا کا آپ کو، بالحق حق کے ساتھ، با کا معنی ساتھ اور حق کا معنی حق، حق کے ساتھ ہم نے آپ کو بھیجا. اب حق سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم نے آپ کو معجزات بھی دیے اور ہم نے آپ کو قرآن مجید آپ پر اتارا.
یہ حق کے ساتھ ہم نے آپ کو بھیجا۔ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بذات خود وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگوں نے انکار کیا، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون۔ تو اللہ جل شانہ نے ہر زمانے کے نبیوں کو معجزات دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایسا ہے کہ قیامت تک اس کی چیلنج ہے، فأتوا بسورۃ من مثلہ ان کنتم صادقین۔ تم اس قرآن جیسا ایک صورت ہی لا کر کے پیش کر دو اگر تم سچے ہو۔ تو کسی نے بھی لا کر کے پیش نہیں کیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادو عام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معجزہ دیا جو سارے جادوؤں پر غالب آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عام تھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ وہ ابر ولاکم حوالہ برسوا فی الموتى بإذن اللہ، وہ کوڑ بیماری والا، برس کی بیماری جس پر وہ ہاتھ پھیر دیتے اور اللہ جل شانہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت عروج پہ تھی، لوگ شعر و شاعری میں مقابلہ کرتے تھے، قصیدے لکھتے تھے، تو اللہ جل شانہ نے ایسا کلام دیا، اور پورا قرآن مجید 30 پارے کا 114 صورتیں، ہر صورت کا چیلنج ہے کہ قیامت تک چاہے چھوٹی ہو بڑی صورت ہو لا کر کے پیش کر دو، اور کوئی بھی نہیں پیش کر سکتا قرآن کی طرف فصاحت اور بلاغت اور حسن اسلوب، اور اس کے اندر جو عجائبات پڑے ہوئے ہیں، یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ایک ایک حرف جو ہم ذکر کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اس میں صرف دنیا کے وہ احوال نہیں ہیں، بلکہ اس میں تاریخ بھی بری پڑی ہے، اس میں عجائبات بھی ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں رحمان اور رحیم کے الفاظ ہیں، تو رحمان اور رحیم، رحمان 114 مرتبہ آئے ہوئے ہیں، اور نہیں رحیم، اور رحمان جو ہے وہ 57 مرتبہ آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیوں اس طرح آئے ہوئے ہیں کہ رحمان کم آئے ہوئے اور رحیم جو ہے اس کے رحیم کم آئے ہوئے اور رحمان زیادہ آئے ہوئے؟ تو یہ اس میں بھی ایک خاص حکمت علماء نے ذکر کی ہے کہ رحمان جو ہے در حقیقت اللہ جل شانہ کی رحمت دنیا میں عام ہے، کافروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کافر کو اس کے یا کسی مجرم کو جرم کی وجہ سے اسی وقت نہیں پکڑا، اس کے لیے سزائیں مقرر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ اس کے ہاتھ شل کیے ہیں، نہ ان کے آنکھوں کی بینائی کو سلب کیا، بلکہ رحمان ہے، ڈبل رحم کرنے والا ہے دنیا میں، اور رحیم خاص رحم کرنے والا۔ تو عام رحم کرنے والا رحمان، اور رحیم خاص رحم کرنے والا، تو آخرت کے اعتبار سے جنتیوں کے لیے تو رحیم اس لیے جو ہے نا 57 مرتبہ، اور رحمان اس کے ڈبل آیا ہوا ہے۔ کہ دنیا میں کافر اور مسلمان سب پر جو ہے اللہ کا دنیا میں روزی دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں، زندگی دے رہے ہیں، کسی کو بھی اللہ جل شانہ نے لیکن اسی وقت جرم کی وجہ سے پکڑا نہیں۔ تو بالحق حق کے ساتھ بشیرن و نذیرا، بشیر خوشخبری دینے والا، نبی جو ہوتے ہیں وہ نیک اعمال پر جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ اگر نیک اعمال کرو گے، اللہ کے حکموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرو گے، تو تمہیں جنت میں اللہ جل شانہ داخل کر دیں گے، اور ایسی جنت ہے کہ تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، نہریں وہاں جاری ہوں گے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی ٹینشن پریشانی، نہ بھوک نہ نیند، اور نہ کوئی نہیں ٹینشن، نہ گرمی ہوگی نہ سردی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بالحق حق کے ساتھ بشیرن بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا ہم نے آپ کو بھیجا، ونذیرن وہ کا معنی، اور نذیر کا معنی ڈرانے والا۔ نذیر کس سے ڈرانے والا؟ اللہ کی نافرمانی اگر کرو گے تو نبیوں نے جہنم سے ڈرایا کہ اللہ جل شانہ جہنم بھی تیار کی ہے، اور وہ جہنم ایسی ہے کہ جب کافر اور مجرم کو اس میں ڈالا جائے گا، وہ سقومان حمیمہ، ان کو کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ایسا پلایا جائے گا کہ فقط معاہم، ان کے اندر کی آنتیں وہ سب کے سب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، کٹ جائیں گی، جیسے کہ دنیا میں کوئی تیزاب پی لے تو اندر کی حالت کیا ہوگی، اسی طرح اللہ جل شانہ سورہ وہ اس میں فرما رہے محمد میں 26ویں پارے میں یہ صورت ہے کہ وہ سقومان حمیما فقطع معاہم، ان کو ماء حمیم ابلتا اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور وہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اندر کی حالت کو تیز نیز کر دے گا۔ تو نذیرن ڈرانے والا اللہ جل شانہ نے آپ کو بھیجا، حق کے ساتھ بشیر و نذیر، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ بالکل آسان ہے، آپ حضرات کے وہ سمجھ میں انشاءاللہ آیا ہوگا۔ تو اگلے نمبر دو میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ۔ قرآن مجید میں جہاں لکھا ہوا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی، یعنی جمیعا عین کے اوپر ایک زبر ہے، ساتھ الف ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے بالکل لکھائی میں اسی طرح ہے، لیکن زبر ایک ہے، اور الذی کے شروع میں باریک سا نون لگا ہوا ہے، نلذی، اور یہ عربی کا ایک قانون ہے
کہ اگر یہاں جمیع الذی ہوتا تو پھر بھی ایک زبر ہوتا جمیع الذی، لیکن جمیع الذی پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، جمیع الذی، جمیع الذی. اور اگر وقف کریں گے ان رسول علیکم جمیعا اور پھر الذی پڑھیں گے، پھر الذی نہیں پڑھیں گے. یہ کیوں؟ ان نون کہاں سے آ گیا؟ تو یہ در حقیقت ایک قاعدہ ہے عربی میں، یعنی اس کو قاعدہ کا معنی الف با تا والا قاعدہ نہیں، یعنی ایک قسم کا قانون، یعنی ایک اصول ہے کہ جس طرح نون ہوتا ہے، نون مثلا من میں نون ہے یا ان میں نون ہے، یہ نون در حقیقت تنوین کا نون بھی ہوتا ہے. مثلا تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو، مثلا بعد زبر بن یا میم دو زبر من. اسی طرح یہاں پر بے عین دو زبر عن، یعنی آخر میں عن، آخر میں نون آ رہا ہے، یعنی عین نون زبر عن بھی پڑھ سکتے ہیں، عین دو زبر عن بھی. تو یہاں پر در حقیقت نون ہے تو چھپا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو جب آگے کے ساتھ ملانا ہوگا تو پھر اس نون کو نکالنا ہوگا. جمیعاً الذی، جمیعاً الذی، یہاں کاتب سے وہ باریک سا نون وہ غلطی کی وجہ سے شاید رہ گیا. تو قل آپ کہہ دیجئے، خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. قل امر ہے قال یقول سے کہ آپ کہیں، یا کا معنی اے، ایوہ الناس اے لوگو، یا ایوہ الناس اے لوگو، یا حرف خطاب ہے، کسی کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایوہ الناس اے لوگو، انی، انا پیچھے گزر چکا ہے، بے شک وہ یقین کے لیے آتے ہیں، ساتھ یا لگ گئی متکلم کی. جہاں کہیں بھی یا آئے گی یا، تو وہ یا جو کسی بھی ضمیر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ضمیر کے ساتھ، ویسے یا نہیں. مثلا یحیی کے آخر میں بھی یا ہے، اور اسی طرح الذی کے آخر میں بھی یا ہے. اس کا معنی یہ کہ الذی کا معنی میں، جو ضمیر کے ساتھ لگی ہو. مثلا ان ہے نا، اس کے ساتھ جہاں کی بھی یا لگے گی تو وہ متکلم کی ہوگی. تو انی یقیناً میں یا کا معنی میں، رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں. رسول کا معنی پیغمبر اور اللہ کا معنی اللہ کا. الیکم تمہاری طرف، الا کا معنی طرف، اور کم یہاں پر جو ہے تم، تمہارے. تو یہاں پر اصل میں الا، الی سے جو ہے نا الیکم جو ہے یہ حقیقت میں الا تھا، لیکن آگے کے ساتھ ملانے کے لیے الا الف لام یا ہوتا ہے تو ملائیں گے تو الیکم پڑھا جاتا ہے. تو الیکم تمہاری طرف، جمیعاً تم سب کی طرف، تم سب کی طرف جو ہے میں رسول ہوں. تو قل آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، انی یقیناً میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعاً تم سب کی طرف. اب دیکھیں اس طرح کے اگلے شک میں آئے گا بھی وخاتم النبیین جو آگے آ رہا ہے. تو سب کی طرف میں رسول ہوں، چاہے وہ عربی ہو، عجمی ہو، حبشی ہو، چاہے پاکستانی ہو، چاہے ہندوستانی ہو، جہاں کی بھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، بعد میں آ رہے ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، رسول ہے، آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی اختتام ہوا ہے یا نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، جو اگلے شک میں انشاءاللہ آ رہا ہے 6-7 میں. تو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول ہوں. الذی، اس اللہ کی طرف سے، الذی وہ اللہ، لہو کہ جس کے لیے، لام کا معنی دیے اور ہو کا معنی اس کے، تو لہو اسی کے لیے ملک السماوات والارض، یہ جملہ پہلے بھی گزر چکا ہے. ملک کا معنی بادشاہی آسمان و زمین کی، اللہ ہی کے لیے. لا الہ، لا کا معنی نہیں، الہ کا معنی معبود، اللہ کا معنی مگر، ہوا وہی ذات ہے، یحیی وہی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت وہی مارتا ہے. تو دیکھیں ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی، والارض زمین کی. لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی. لا، یہ تو آسان سا جملہ ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہی. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، یعنی زندگی موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جل شانہ پیدا کرتے ہیں، اللہ جل شانہ مارتے ہیں. دنیا میں انسان آتا ہے، اللہ جل شانہ اس میں روح ڈالتے ہیں. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ مضغہ بن جاتا ہے، پھر علقہ بن جاتا ہے، گوشت کی بوٹی ماں کے پیٹ میں بن جاتی ہے. پھر اللہ جل شانہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیتے ہیں، پھر اس ڈھانچے پر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈال دیتے ہیں. ثم انشأناه خلقا آخر. تو وہی یحیی ہے زندہ کرنے والا، وہ یمیت وہی موت دیتا ہے. کوئی بھی اپنی زندگی کو نہیں بچا سکتا، چاہے وہ لاکھ منصوبے اور تدبیریں بنا دیں، چاہے وہ ولو کنتم فی بروج مشیدہ اپنے آپ کو مضبوط قلعے میں محصور کر دے، بند کر دے، پھر بھی نہیں بچ سکتا. جہاں موت مقرر ہے آ کر رہے گی. تو فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، فا کا معنی پس،
فآمنوا پس ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اللہ کے رسول پر. یہاں پر یحیی و یمیت تک نیچے اس میں لکھے تو فآمنوا کا جملہ اور وہ رہ گیا اسے، تو فآمنوا پس ایمان لے آؤ باللہ اللہ پر، ورسولہ اور رسول پر. یعنی اللہ کی طرف سے جب رسول آ گیا ہے تو اس رسول پر ایمان لاؤ، اور رسول جس نے بھیجا ہے جس اللہ نے تو اس پر بھی ایمان لائے. تو بالکل آپ سمجھ گئے ہوگے انشاءاللہ. قل آپ ان سے کہہ دیجیے. ویسے تو لمبا جملہ لگ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے، لیکن کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. قل کا معنی آپ کہہ دیجیے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا اہل کتاب، انی یقینا میں رسول اللہ اللہ کا رسول، الیکم جمیعا تم سب کی طرف، الذی اس اللہ کی طرف سے، لہو اس کے لیے، ملک السماوات والارض بادشاہی آسمان اور زمین کی، لا الہ الا ہوا نہیں کوئی معبود مگر وہی، یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے مارتا ہے. فآمنوا پس تم ایمان لے آؤ باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر. انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے. نمبر 3 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. هو کا معنی وہ، الذی وہی ذات ہے، یعنی اللہ وہی ذات ہے. ارسل رسولہ، ارسلہ کہ اس نے بھیجا، ارسلہ کا معنی اس نے بھیجا، رسولہ اپنا رسول، رسول کا معنی رسولہ کا معنی اللہ جل شانہ کا، یعنی اللہ جل شانہ اپنا رسول بھیجا. هو الذی اللہ وہی ذات ہے، ارسلہ کہ اللہ نے بھیجا، رسولہ اپنا رسول، بالہدا ہدایت کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، ہدا کا معنی ہدایت، ودین الحق اور حق دین کے ساتھ. دین کس کو کہتے ہیں؟ دین اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کو کہا جاتا ہے، اور یہ دیانت سے نکلا ہوا ہے کہ انسان سچا پکا، جس طرح کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے نا دیانتدار ہے. دیانتدار کا معنی کہ وہ جو کچھ کہتا ہے پورا بھی کرتا ہے. تو اسی طرح اللہ نے دین بھیجا، اور دین کے جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائے وہ اسی طرح ہوں گے، پورے ہوں گے. مثلا جنت کا وعدہ یا جہنم گناہوں پر نافرمانی پر جو کچھ اللہ نے کہا ہے اپنے کلام میں، تو وہی دین ہے. اللہ نے جو کچھ کہا وہی سچ ہے. تو وہ دین الحق ہے، اور حق دین کے ساتھ یہ بھی بالکل آسان ہے. اور دیکھیں هو الذی اللہ وہی ذات ہے، ارسلہ کہ اللہ نے بھیجا، یہاں پر ارسلہ یہ بھیجا، رسولہ اپنا رسول، رسول مفرد ہے اور رسول اس کی جمع ہے، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق ہے اور حق دین کے ساتھ. بالکل آسان ہے، انشاءاللہ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وما اور نہیں، وہ کا معنی اور، ما کا معنی نہیں. ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. تو کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو نہیں بھیجا؟ بھیجا مگر رحمت بنا کر کے بھیجا. تو الا حرف استثناء ہے، الا رحمتن مگر رحمت بنا کر، الا کا معنی مگر، رحمتن کا معنی رحمت، لام کا معنی لیے، اور العالمین جہانوں کے لیے، پورے جہان کے لیے اللہ جل شانہ نے نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا. اگر اللہ تعالیٰ ویسے حکم کرتے کہ تم یہ حکم پورا کرو، اب کیسے ہم پورا کرتے؟ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بس تم نے ماننا ہے. ہمیں طریقہ نہیں آ رہا تھا. اللہ جل شانہ نبی کو رحمت بنا کر کے، ایسے رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ چاہے ازدواجی زندگی ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے عام لوگوں کے ساتھ ہو، چاہے مسجد کے معاملات ہوں، چاہے وہ لین دین ہو، جتنے بھی ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے. اور محبت سے، الفت سے اور شفقت سے بھرا ہوا، غلاموں کے ساتھ سلوک ہو، ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک ہو، اپنے بچوں کے ساتھ سلوک ہو، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، یہاں تک کہ یہودیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، تمام کے تمام ایسے سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے کہ جو امت کے لیے نمونہ ہے، مشعل راہ ہے. اور ایسی محبت بڑی جو ہے الفتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب گھر آتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت تھی، باوجود 9-10 ازواج مطہرات کے گھر کا کام کاج خود کرتے تھے. کبھی جوتا خراب تو اپنے سی لیتے، کپڑے بھی اپنے سی لیتے، گھر میں جھاڑو دینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اپنے گھر کے ساری صفائی کا وہ خیال رکھتے تھے. اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیرت والے تھے. جب کسی گھوڑے یا اونٹ پہ سفر کرتے تھے، لاٹھی جس کے ساتھ سواری چلائی جاتی، جس کو دورہ کہتے ہیں، وہ اگر گر جاتا تو کسی کو نہیں کہتے کہ مجھے پکڑا دو، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر کے اٹھا لیتے تھے. اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا خیال رکھتے تھے. تو ما ارسلنا کا ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا رحمتن مگر رحمت بنا کر کے، للعالمین جہان والوں کے لیے. قل آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ اوپر بھی آیا ہوا ہے، انما یقیناً، انما کا معنی یقیناً میں. یہاں پر انما میں جو ما ہے اس کو عربی اس جملے میں زائد کہا جاتا ہے، جی تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ انما یوحا یقیناً
یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، الہ کا معنی طرف، اور اس میں یا جو ہے اور میں ذکر کر چکا ہوں کہ یا چاہے وہ انی کے ساتھ آئے یا الہ جتنے بھی حروف ہیں اس کے ساتھ آئے تو اس یا کو یا متکلم کہا جاتا ہے نسبت کیا. تو انما یقیناً یوحا الیہ وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، انما یہ کہ یہ ایک ہوتا ہے انما ایک ہے انما، پہلے والا انما ہے قل کے بعد جو ہے، دوسرا انما ہے. تو انما کا معنی ان کا معنی بے شک، اور ان جو ہے نا یہ کہ، تو انما یہ کہ الہکم تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے. الہکم میں جو الہ کا لفظ ہے وہی الہ بعد میں بھی آئے ہوئے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. تم نے جو بتوں کو اور پتھروں کو اور کسی نے آگ کو، کسی نے سورج کو، کسی نے کس چیز کو جو مشکل کشا اور حاجت روا بنایا ہے، تو یہ سب کے سب تمہارے من گڑت باتیں ہیں. یہ ضلال ہے، ضلال مبین، صریح گمراہی ہے. تو قل آپ ان سے کہہ دیجئے انما یوحا الیہ یقیناً یوحا وحی کی جاتی ہے، حکم بھیجا جاتا ہے الیہ میری طرف، انما یہ کہ الہکم تمہارا معبود یعنی تمہارا الہ، الہ واحد وہ ایک ہی ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے. یہ بھی انشاءاللہ آپ سمجھ جاؤ گے. یہ جو ما کان محمد، یہ قرآن مجید سورہ حزاب میں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. تو ما کا معنی نہیں، کانا کا معنی ہے، ما کانا کا معنی ہوا نہیں ہے. محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ محمد جو ہے محمد یہ قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہوا. پورے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف اور صرف 4 مرتبہ آیا ہوا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پکارا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. مثلا موسیٰ علیہ السلام یا عام پیغمبروں کا چاہے ہارون ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام یا لوط ہو یا شعیب علیہ السلام ہو، یوسف علیہ السلام ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کو نام سے پکارا، یا موسیٰ، یا اسی طرح یا یوسف ہو، یا اسی طرح یا لوط ہو، یا شعیب ہو، یا صالح ہو، اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کے پکارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھی نام لے کر کے نہیں پکارا، بلکہ کبھی یا المزمل ہے، کبھی یا کہیں یا المدثر ہے، کہیں توحا ہے، کہیں یاسین ہے، کہیں یا الرسول ہو، کہیں یا النبی ہو، اس طرح پکارا، محمد کہہ کر کے نہیں پکارا. تو پھر یہاں پر محمد کا نام جو آیا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، اور سارے نبیوں کو مہر لگانے والے ہیں. یعنی ان نبیوں کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، جس طرح کسی چیز پر سٹیمپ لگائی جاتی ہے کہ یہ بس یہ پیگ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کا خاتمہ ہوا. سارے کے سارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بس ختم ہو گئے. تو محمد یہاں پر بھی اسی طرح آیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اس میں بھی آیا ہوا ہے 26ویں پارے میں علی محمد والحق، اور اسی طرح 26 ہی پارے میں سورہ فتح میں محمد رسول اللہ والذین معہ شدہ. اور چوتھا پارہ جو ہے یعنی نمبر 4 جو آیا ہوا ہے، تو چوتھے پارے میں آیا ہوا ہے وہاں جو آئے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تو 4 مقامات پر آئے، ایک چوتھے پارے میں وما محمد الا رسول، ایک 22ویں پارے میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ 22ویں پارے کی آیت ہے سورہ احزاب ما کان محمد ابا احد، اور 2 مرتبہ 26ویں پارے میں آیا ہوا ہے، ایک جو ہے سورہ فتح میں، ایک سورہ محمد میں. اور محمد میں جو ہے علی محمد والحق من رب میں، اور سورہ فتح میں محمد رسول اللہ والذین معہ شدہ. اور محمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا. محمد کے 2 معنی، تعریف کیا ہوا اور تعریف کرنے والا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تعریف کیے ہوئے ہیں کہ اگر تعریف کوئی نہ بھی کرے، مثلا ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کہ ایک شخص جو ہمارے پاس آئے اور کہا کہ میں محمد کی تعریف نہیں کرتا، میں نہیں مانتا. میں نے کہا کس کی تعریف؟ کہا کہ محمد کی. میں نے کہا آپ نے تو تعریف کر دی. کہا کیسے؟ کہ محمد کا معنی ہی تعریف کیا ہوا. تو محمد جب آپ نے بولا تو آپ نے تعریف کر دی، تو محمد کے معنی یہی ہے کہ تعریف کیا ہوا. اسی طرح محمد کا معنی تعریف کرنے والا بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی تعریف کی وہ کسی نے بھی اس طرح تعریف اللہ تعالیٰ کی نہیں کی ہوگی اور نہ کوئی کر سکتا ہے. تو محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد. ابا کا معنی والد، باپ، احد کسی ہے کہ من رجالکم، من کا معنی سے، رجال کا معنی مرد، اور کم کا معنی تمہارے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے باپ نہیں تھے؟ ہاں بالکل نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد نرینہ ابراہیم
قاسم اور طیب طاہر جو لقب تھے وہ 3 بیٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ وہ بڑی ہو گئی تھی، شادی انہوں نے کر لی تھی، لیکن بیٹے جو تھے وہ بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ بیٹے بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ جو بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کو رجل کہا جاتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو ولد کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد کے باپ تھے لیکن مردوں کے باپ نہ تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد وہ بڑے نہیں ہوئے جو مرد تھے۔ تو من رجالکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اولاد نرینہ وہ بڑے نہیں ہوئے تھے، بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام جب وفات پا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، تو فرمایا کہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون ولا نقول الا ما يرضى ربنا، کہ ہم تو آپ کے فراق پر غمگین ہیں، بہت ہی افسردہ ہیں، لیکن ہم وہی کہیں گے، اپنی زبانوں سے وہی الفاظ ادا کریں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ چیخ و پکار اور واویل اور چیخنا چلانا یہ والا سلسلہ ناجائز ہے، اور رونا ہی تو انسان کی فطرت میں وہ تو شفقت انسانی ہے، رو تو آ جاتا ہے۔ تمہیں رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ماں کانا نہیں ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد، کسی کے باپ، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، ولیکن اور لیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول و خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ ایک معنی یہ، اور خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں، وہ خاتم النبیین، نبیوں پر سٹیمپ لگانے والے ہیں۔ نبیوں کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ختم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی، اب نبیوں کا سلسلہ ختم، تو آخری نبی ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے تو اس آیت کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کفر ہے۔ تو اسی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ ضروری ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے۔ جو نہیں مانے گا تو وہ کافر ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت کا صراحتاً انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نبیوں کو ختم کرنے والے، اور وہ کہے کہ نہیں کوئی اور نبی ہے نعوذ باللہ، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے اس کو واجب القتل ذکر کیا۔ یا ایھا النبیو، اگلا جو ہے یا اے ایھا، اے وہ نبی، ایھا کا لفظ جاتا ہے یا ایھا الذین ہو چاہے یا ایھا النبی ہو، یہ ایھا اور ایھو اور ایتھا مؤنث کے ساتھ لگتا ہے، تو یہ عربی کلام میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی، انا یقیناً ہم نے، ایک اوپر بھی آیا ہوا ارسلنا، یہ لفظ بھی آیا ہوا ہے، ہم نے بھیجا کا آپ کو، شاہدن گواہ، یعنی آپ گواہ ہیں۔ یہ کیسے گواہ؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حالت ہوگی کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، ہر امت میں سے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے، ابراہیم علیہ السلام کے، سلیمان علیہ السلام کے، داؤد، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، تمام امتوں میں سے گواہ لائیں گے۔ اور گواہ کون ہوگا؟ ہر امت کا نبی گواہ ہوگا، ہر امت کا نبی گواہی دے گا قیامت کے دن کہ اے اللہ، آپ نے مجھے اس قوم کی طرف بھیجا، میں نے انہیں سمجھایا، ان میں سے فلاں فلاں لوگوں نے مانا، فلاں نے نہیں مانا، اور میں گواہی دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی گواہی کو قبول کریں گے، جیسا نبی کہے گا ویسے اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ تو اسی طرح شاہدن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، تو گواہ بنایا، وہ مبشرن اور خوشخبری دینے والا، اور نذیرن ڈرانے والا، یہ اوپر گزر چکا ہے۔ جنت کی بشارت نیک اعمال پر، اور جہنم سے ڈراتے ہیں برے اعمال پر۔ یاسین القرآن الحکیم، یہ بھی 23 پارے میں سورہ یاسین جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ یاسین وہاں شروع ہوتا ہے 22 پارے کے آخر میں، اور 23 پارے میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو یاسین یہ حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اس کو یس نہیں پڑھا جائے گا، یاسین، یا کو الگ اور سین کو الگ۔ مقطعات کے معنی یہی ہے، مقطعات عربی میں کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے، اس کو مقطعات بولتے ہیں، قطع قطع، اور مقطعات اس کی جمع ہے۔ تو اس کو ٹکڑا ٹکڑا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس طرح کسی چیز کے ٹکڑے ہوں، ایک الگ ایک الگ، تو اسی طرح یا سین، اس کو یس نہیں پڑھیں گے۔ تو یا اور سین، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ اعلم بمرادی بذالک، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں، یعنی یہ ھذا سر بین اللہ و بین رسولی، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ جس طرح ہر شخص کے درمیان، کسی دوست کے درمیان راز ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی امت کو نہیں بتائے، کیوں نہیں بتائے؟ امت کو آزمانے کے لیے،
جیسے سورہ ال عمران میں ہے کہ من آیت محکمات ام الکتاب و اخر متشابہات، بعض ثابت واضح آیت ہے اس کو ہر کوئی سمجھ لے، بعض متشابہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متشابہات کیوں نازل کیے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے آزمائیں کون مانتا ہے کون نہیں۔ تو والقرآن الحکیم، قسم قرآن کی، الحکیم جو کہ حکمت والا ہے، یہاں وہ جو ہے یہ قسم کے معنی میں، والقرآن الحکیم، قسم قرآن کی، الحکیم جو کہ حکمت والا ہے۔ انکا یقیناً آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکا مانا بے شک، اور کا مانا آپ، لمن المرسلین، لا البتہ یقین کے لیے آتا ہے، اور من کا مانا ہوتا ہے سے، تو لمن المرسلین البتہ آپ مرسلین میں سے، مرسلین کا مانا رسول، رسولوں میں سے آپ ہیں، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ میں اللہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں۔ یہ لوگ جو آپ کو نہیں مان رہے اس کے آپ ان کے نہ ماننے سے آپ کے عزت اور شرافت میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ اور اعلیٰ صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اعلیٰ کا معنی پر، صراط کا معنی راستہ، مستقیم کا معنی سیدھا۔ ٹائم شارٹ ہے، اگلا بھی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، وہ کا معنی اور، اس کا معنی جب، قال کا معنی کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے، ابن مریم جو کہ مریم کے بیٹے ہیں۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، جہاں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے قرآن مجید میں اکثر ساتھ ابن مریم لگا ہوتا ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے، ورنہ کسی بھی خاتون کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے سوائے مریم کے، اور ان کا نام اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تاکہ وہ شائبہ اور شبہ ختم ہو، جو یہود اور نصارہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بعد اللہ کا بیٹا اور بعض اللہ کا شریک سازش ٹھہراتے ہیں، تو مریم کے بیٹے تھے اور اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ نہیں ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، ہاں، اور خواتین کے نام نہیں ہیں، ان کی طرف اشارات ہیں، مثلا امرات لوط، امرات فرعون، یہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ فلاں خاتون کا نام۔ اسی لیے علماء نے ذکر کیا ہے کہ خواتین کا نام بھی پردے میں رکھنا چاہیے، وہ بھی باعث پردہ ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا، کیا کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی اے یعقوب کی اولاد، اے اسرائیل کے بیٹوں، بنی کا معنی بیٹے، اسرائیل، اسرائیل کے، اور اس کے بارے میں بتا چکا ہوں پہلے، انی یقیناً میں رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، علیکم تمہاری طرف۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اب بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف آیا ہوں، میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا۔ ومبشراً، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام ہی نے کہا تھا، ومبشراً، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں، برسول، ایک رسول کی، برسول، یہاں با کا معنی ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن جہاں کی سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے، برسول، ایک رسول کے ساتھ، یعنی ایک ایسے رسول کی خوشخبری میں دے رہا ہوں، یأتی، جو آئے گا، یأتی کا معنی آئے گا، من کا معنی سے، اور بعد کا معنی بعد، اور یا کا معنی میرے، من بعدی، میرے بعد، میرے بعد ایک رسول آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا تھا، اسم احمد، اس رسول کا نام احمد ہوگا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، حامد بھی ہے، محمود بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا محمد احمد الماحی، فرمایا محمود، فرمایا کہ میں ماحی بھی ہوں، میں محمود بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، قاسم بھی ہوں، کئی سارے وہ 99 وہ قرآن مجید کے آخر میں وہ لکھے ہوتے ہیں صفحے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بھی ہیں، وہ بھی اگر یاد رکھیں تو اچھی بات ہے۔ تو من بعد، یہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے، اسم احمد، اس پیغمبر کا نام جو ہوگا، اسم کا معنی نام، وہ کا معنی اس کا، تو اس کا نام کیا ہوگا، احمد، احمد ہوگا۔ احمد یہ بھی محمد سے، حمید احمد سے، حمد کا معنی ہوتا ہے جس طرح کہتے ہیں حمد باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف، تو احمد تعریف کرنے والا، اس کا مبالغہ ہے، احمد کا معنی تعریف کرنے والا، تو اس کا نام احمد ہوگا، وہ تعریف کرنے والا ہوگا، رب کی تعریف وہ بیان کرے گا، لوگوں تک پہنچائے گا۔ تو مبشرن، اور خوشخبری دینے والا، برسول، ایک رسول کی، یأتی، جو آئے گا، من بعد، میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ 8:20 ہو گئے۔ اچھا، کوئی بھی ساتھی کسی حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں؟ اصل میں ٹائم کا تو میں بہت خیال بھی رکھ رہا ہوں تاکہ نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، ساتھی ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر ہم 40 منٹ کا ٹائم بالفرض رکھیں اور اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر انسان بور ہو جاتا ہے، تو اسی بنا پہ ذرا جلدی میں نے آپ حضرات کے لیے یہاں ختم کیا یہاں تک۔ تو جو ساتھی کوئی پوچھنا چاہتا ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر دانیال خان سے میں کچھ پوچھ لوں۔ یہ جو پر ہم پڑھ چکے ہیں دانیال بھائی، فار ایگزامپل یحیی و یمیت کے کیا معنی ہے جی؟ آواز مجھے آئے گی کہ نہیں؟ آئے
دانیال بھائی کی غائب ہو گئے میرے خیال سے. اچھا کوئی بھی بتا دے یحیی و یمیتو اس کی کیا معنی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یحیی کے معنی ہے زندگی دینے والا اور ویمیتو کا معنی ہے موت دیتا ہے. جی بالکل صحیح جی. اچھا چلے اللہ جل شانہ آپ کے علوم میں، آپ کے مال و متاع میں، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، زندگی میں دیر و خوشی عطا فرمائے، اور نیا سال اللہ جل شانہ ہمارے لیے باعث برکت اور رحمت بنائے. آفات و بلیات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام احباب کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. گھروں میں رحمتیں، برکتیں اور اطمینان و سکون اللہ جل شانہ عطا فرمائے. نظر بد سے حفاظت فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدارین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شکریہ جی، جزاکم اللہ.